بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے ایک المناک حادثہ جس نے پوری قوم کو دہلا کر رکھ دیا، وہ کشتی کا حادثہ جس میں 298 پاکستانی جو ہیں وہ لاپتہ یا شہید ہو گئے۔ اس حادثے نے ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی، ایک ایسی کیفیت پیدا کی کہ قوم سوگ میں مبتلا ہو گئی۔ ایک عجیب سا خوف، عجیب سا ڈر، عجیب سا درد جو ہے وہ سینے میں موجود ہے، جس کو بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ بطور انسانی حادثہ کہیں بھی ہوتا تو یقیناً دکھ کی کیفیت ہوتی، لیکن اس وقت دکھ اور بڑھ جاتا ہے جب وہ لوگ آپ ہی کی مٹی سے تعلق رکھتے ہوں، آپ ہی کے ملک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ ہی کی زبان بولتے ہوں اور آپ ہی کی جیسی خواہشات رکھتے ہوں۔ خواہشات سے یہ کھیل شروع ہوا، اس لیے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی نے انسانی زندگی کو مشکل ترین بنا دیا۔ اس کے باوجود ہمارا 98% میڈیا ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ سب اچھا چل رہا ہے۔ صحافی جو ہیں وہ لفافہ لیتے ہیں اور اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں جو حکمران کی زبان سے نکلتی ہے۔ حاکمان وقت کے دوست جب بات بیان کرنے والے بن جائیں تو اس وقت معاشرہ کس طرح غلط اور صحیح کی تفریق کر سکتا ہے۔ یہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں غیر قانونی طریقے سے باہر جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے ملک میں ان کے لیے روزگار موجود نہیں ہے، اپنے ملک میں ان کے لیے ایسے ذرائع موجود نہیں ہیں کہ جس سے وہ باعزت طریقے سے روٹی کما سکیں۔ اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا کون دیکھ سکتا ہے؟ اپنے بچوں کی خواہشات کو وقت کے ہاتھوں رنتے ہوئے کون دیکھ سکتا ہے؟ یقیناً کوئی باپ، کوئی بھائی ایسا نہیں چاہتا۔ ہم بڑے روایتی لوگ ہیں، رشتوں بندھے ہوئے لوگ ہیں، رشتوں کی تکلیف ہمیں دہلا دیتی ہے، ہلا دیتی ہے۔ تو پھر ایسے میں جو گھر کا کفیل ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اگر قربانی دوں تو شاید یہ گھر جو ہے بہتر چل جائے۔ مجھے بانو قدسیہ کا ایک جملہ یاد آ جاتا ہے اور کہا کہ مرد وہ شخصیت یا وہ ہستی ہوتی ہے جو باہر بے عزت بھی ہو جائے تو یہ سوچ کر پرسکون ہو جاتا ہے کہ گھر کی چار دیواری بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ باعزت طریقے سے روٹی کھا رہے ہیں۔ اس حادثے نے جہاں قوم کو ہلایا وہاں وزیر دفاع نے ایک عجیب بات کر دی، وہ بھی آن دا فلور اسمبلی میں، کہا کہ یہ حادثہ جو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حادثہ پی ٹی آئی کی وجہ سے کیسے ہو گیا۔ اب اس کی وضاحت بعد میں انہوں نے کر دی، وضاحت یہ کی کہ اصل میں پی ٹی آئی نے اتنی بے روزگاری کر دی کہ ہمارے 14 مہینے تو معنی رکھتے، پاکستان کا جتنا برا حال 3.5 سال میں ہوا ہے کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہ تو جو 14 مہینے گنتی بھی نہیں آتے، نہ وہ پہلے کے 30 سال گنتی میں آتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، کوئی میں نہیں کوئی جملہ بول دیتا ہوں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اب تو یہ پارلیمانی جملہ ہو گیا نا، خواجہ صاحب نے بولا، خواجہ صاحب ایسے معجزات اکثر رونما کرتے رہتے ہیں کہ پھر انہیں میں کہہ دیتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کم از کم کوئی تو غیرت والی بات کریں، کوئی حیا سے کام لیں۔ آپ اتنا بڑا حادثہ گزر گیا، آپ اس پر سوگ نہیں منا سکے، آپ اس پر دکھ کا اظہار نہیں کر سکے، آپ کا لیڈر جھوٹ بول کر یہاں سے چلا گیا اور اس کے پلیٹلیٹس کم ہوتے تھے، روز صبح شام ٹی وی پہ آ کر روتے تھے آپ، یہاں 300 گھر اجڑ گئے، لیکن آپ کی زبان سے کوئی انسانیت کا لفظ نہیں نکلا، اس لیے کہ انسانیت کا لفظ اس سے نکلتا ہے جب اندر احساس ہوتا ہے۔ آپ ہر چیز پر سیاست کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سیاست تو رہی نہیں آپ کی، جھوٹ پر مبنی باتیں کرتے ہیں آپ، اور اس المناک حادثے کو بھی اپنے مقصد اور مطلب کے لیے استعمال کریں۔ دکھ کی بات ہے جس پارلیمنٹ کتنا مقدس کہتے ہیں آپ، وہاں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو خیال نہیں آتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس کے تقدس آپ پر کچھ نہیں واجب کا آپ تقدس کریں، اس کا آپ اس کے تقدس کا خیال رکھیں، اس کی تقدیس کا خیال رکھیں، آپ جو بھی بولیں وہ جائز ہے؟ کیوں جائز ہے یہ سب کچھ؟ آپ ہم ہی لوگوں کے ووٹ سے آتے ہیں، ہمارے ٹیکس پر پلتے ہیں، ہمارے ہی ٹیکس پر اپنی ضروریات اور آسائشیں حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حادثہ ہوتا ہے تو آپ یہ سیاسی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اپنے رویے کو درست کیجیے، سیاستدان بنیں، ملک سے محبت کریں، ملک میں رہنے والوں سے محبت کریں، جمہوریت کا راگ نہ لاپیں، جمہور سے محبت کر کے دیکھیں، جمہوریت خود ہی مضبوط ہو جائے گی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جمہوریت کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو بڑی خواہش تھی کہ عمران خان کی گرفتاری ہو جاتی، آج بہت تیاری کی گئی تھی، آج رینجرز بھی اس طرح تعینات کی گئی، آج دیگر بھی چیزیں ایسے سامنے رکھی گئی کہ جیسے ابھی گرفتار ہوئے، نیب کی باقاعدہ گاڑیاں بھی پہنچ گئی۔ القادری ٹرسٹ میں عمران خان کو گرفتار کرنے کا پورا منصوبہ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو کچھ ایسا ہی ہوا۔ خان صاحب گئے بھی اور 4 جولائی تک ان کی ضمانت بھی ہو گئی۔ ایک مرتبہ پھر وہ جو ویگو ڈالا آیا تھا نیب کی طرف سے، وہ اسی طرح خالی واپس چلا گیا اور وہ جو خواہشات کی حسرتیں بن گئی،
اور عمران خان گرفتار نہیں ہوئے۔ ایک کیس جو کوئٹہ میں درج کیا گیا عمران خان پر، یقیناً اس کے لیے عمران خان کوئٹہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، لیکن پروٹیکشن بیل یہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے لی اس کے لیے بھی۔ اب یہ سارے جو معاملات چل رہے ہیں، 150 کیسز کو ایک شخص فیس کر رہا ہے اور وہ پاکستان میں موجود ہے۔ آپ اس کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایج تو موجود ہے کہ 150 کیسز کے باوجود بھی جب 98% میڈیا بھی اسے اپوز کر رہا ہے، بلکہ اب تو 100% میڈیا اس کو دکھاتا بھی نہیں، نام بھی نہیں لیا جاتا اس کا۔ ہمارا عجیب سسٹم ہے، ہم نریندر مودی کو دکھا سکتے ہیں، ہم اسرائیل کے وزیر اعظم کو دکھا سکتے ہیں، اس کا نام لے سکتے ہیں، لیکن عمران خان کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ ہم بہت آزاد قسم کی ریاست ہے نا، اس لیے ہم ایسا کر سکتے ہیں نا۔ ہمارے پر یہ اصل جمہوریت کا چہرہ اور مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کا نام بھی نہ سنایا جائے۔ اس طرح شاید لگتا ہے کہ ہماری پاپولیرٹی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سب جانتے ہیں۔ اب میڈیا اس دن کے بعد کتنے فیصد دیکھا گیا، اگر وزیر اطلاعات آ کر پریس کانفرنس کر کے ایک سچ بول دے اپنے سارے ٹینیور میں کہ کتنے فیصد میڈیا دیکھا جا رہا ہے، تو خود ہی ساری بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس لیے کہ اب میڈیا میں بچا کیا ہے، صرف وزیر نامہ، جیسا کہ پی ٹی وی پر ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے پی ٹی وی نے بہت ساری شاخیں بنا لی ہیں، جتنے بھی نیشنل چینل چل رہے ہیں سارے کے سارے اب پی ٹی وی کے چھوٹے چھوٹے بچے بن کر سامنے آ گئے ہیں اور اچھے بچوں کی طرح وزیر نامہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ باقی اپوزیشن کو دکھانا تو اب رواج ہی نہیں رہ گیا۔ اپوزیشن جو ایک ہی تو اپوزیشن ہے، باقی 13 جماعتیں تو ایک ہی طرف ہیں، ایک ہی شخص تو ہے جو اپوز کر رہے ہیں، تو نہ اس کا نام لیا جا سکتا، نہ اس کی تصویر دکھائی جا سکتی ہے۔ کمال کی ڈیموکریسی چل رہی ہے پاکستان میں، اس کی اپریسیشن یقیناً ہونی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اتنی اچھی جمہوریت ہم نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ اب اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو عدلیہ نے آج جو ہے دلائل سنے اٹارنی جنرل کے، اور اس کے بعد انہیں مسترد کر دیا ہے۔ عدلیہ یقیناً آئین کے تحفظ کے لیے کھڑی ہے اور کرنا بھی چاہیے آئین کا تحفظ۔ 22 کروڑ 24 کروڑ لوگوں کی جو نظریں اس عدلیہ پر موجود ہیں، اور عدلیہ کو آئین بچانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 جماعتیں جو اسمبلی موجود ہیں یا نہیں ہیں لیکن اتحاد میں موجود ہیں، وہ تو آئین کو توڑنے میں اول پیش ہیں، اور پھر اس کے بعد جمہوریت کے راگ بھی لاپتے ہیں، آئین بھی توڑتے ہیں، پھر آئین کی پاسداری کے دعوے بھی کرتے ہیں، آئین کی گولڈن جوبلی مناتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور پھر تالیاں بھی خود ہی بجاتے ہیں اور کہہ کے لگاتے اس بات پر کہ ہم نے 24 کروڑ لوگوں کو بیوقوف بنایا ایک مرتبہ پھر۔ تو یہ بڑا کمال کا کام ہے۔ تو عدلیہ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ جو معزز جج صاحبان ہیں، یقیناً انہیں اس پر باقاعدہ سٹیپ لینا چاہیے، لیا بھی ہے انہوں نے۔ آج کے ریمارکس ان کے جو ہیں وہ بڑے ریمارکیبل ہیں، اور وہ ظاہر کرتے ہیں اس بات کو کہ عدلیہ اپنی رسپانسبلٹی سے کہیں بھی چوکی نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر چوکنا ہے۔ اور عدلیہ کا فیصلہ، وہ تو عدلیہ نے فیصلہ دینا ہے، لیکن جو میرے خیال کے مطابق ہے وہ یقیناً ایسا ہی آئے گا کہ حکومت کی کوئی بات شاید جو غیر آئینی ہے وہ عدلیہ تسلیم نہ کرے۔ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ ہوگا یقیناً جج صاحبان وہ فیصلہ دیں گے، اور وہی 24 کروڑ عوام کے دل کی دھڑکن کی آواز بھی ہے، اور عوام کا دل دھڑکتے رہنا چاہیے۔ جمہوریت کا تسلسل تبھی چلے گا جب عوام کے دل کی دھڑکن جو ہے چلے گی، اور دوسری بات ہے عوام کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ آئین کے مطابق اپنے لیے خود لیڈر چن لیں اپنا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب جمہوریت کا عمل جو ہے آئینی طرز پر چلے گا، آئین کے مطابق چلے گا۔ اور آئین کے مطابق چلانے کے لیے جب پارلیمنٹ جو ہے صرف مفاد کی سیاست کر رہی ہو، تو پھر عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس کسی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔